کنین تم یہ ضد کیوں کر رہے ہو؟ نبیلہ نے تنگ آ کر پوچھا۔ وہ روز ہی اپنی اور ابریش کے نکاح کی ضد لگا کر بیٹھ جاتا تھا۔ اما آخر غلط کیا ہے اس میں؟ وہ بھی ضد ہوا کہ آخر کیوں اس کی بات رد کی جا رہی ہے؟ ابریش تو اس کی بچپن کی منگ تھی، پھر کیوں اس شادی سے بار بار انکار کیا جا رہا تھا؟ دیکھو کنین، اینی کو مرے ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں۔ نبیلہ بیگم بیٹی کی موت کے ذکر پر افسردہ ہو گئی۔ اماں مجھے صرف آپ کی فکر ہے، آپ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، میں نہیں چاہتا آنی کا غم اس تنہائی میں آپ کو نقصان پہنچا دے۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ کر فکر مندی سے بولا۔ کوئی کہہ سکتا تھا وہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھا جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے پتہ نہیں ماں کی کتنی فکر ہو، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ تو اپنے اندر لگی بدلے کی آگ بجھانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، وہ آگ جو اینی کی موت کے بعد اس کے سینے میں لگی تھی۔ وہ جب جب ابریش کو دیکھتا اسے لگتا جیسے یہ آگ مزید جلنے لگی ہو۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں بھائی سے، وہ ہار مان کر بولی تو وہ مسکرا رہا اور اٹھ کر ماں کے گلے لگ گیا۔ اس کے چہرے پر فتح ہونے کی مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو شیطان اپنی فتح یابی کے وقت اپنے چہرے پر سجاتا ہے۔ شام کو جائیے گا، وہ خوشی سے بولا تو نبیلہ بیگم نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ دل سے تو بہت خوش ہے، تیری محبت تو آ رہی ہے، ماں کی تنہائی کا تو صرف بہانہ ہے، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں تنہائی آپ کی ہے تو میری بھی ہے نا، وہ سر کھجاتے بولا تو وہ ہنستی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتی اسے دعائیں دیتی چلی گئی۔ پیچھے وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ بس چند دن مس ابریش، نور دن، پھر آپ کو میری جنونیت پلس قہر سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تمہارے بھائی نے جو میری بہن کے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ تمہارے جسم پر اتنے زخم چھوڑوں گا کہ تمہیں تڑپتا دیکھ وہ تڑپ اٹھے گا، مگر افسوس میں اسے تمہارے جنازے میں شرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ نفرت سے یوں کہہ رہا تھا جیسے ابریش سامنے بیٹھی سن رہی ہو۔ کیسی باتیں کر رہی ہو نبیلہ؟ نور دین صاحب کو حیرت تھی کہ وہ اتنے اچانک اتنی جلدی مچا رہی تھی۔ دیکھیں بھائی بیٹی، کل کو بیاہ دینی ہے، آج بھی رخصت تو ہونا ہے نا، پھر کل کیا اور آج کیا؟ نبیلہ بیگم نے سیدھی بات کی۔ نور دین صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ انہیں کیا سمجھاتے کہ وہ اپنی بیٹی کو اینی کے موت کے بعد کتنا اداس دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اس کی شادی کرنا انہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی میں ڈیٹ لینے آئی ہوں، انکار نہیں چلے گا، وہ انہیں سوچتا دیکھ تیزی سے بولی۔ نور دین پتر تو کر لے فیصلہ، نبیلہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کل بھی جانا ہے اور آج بھی۔ اماں نے بھی بیٹی کی طرفداری کی تو وہ ماں کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے اماں، مگر نور دین صاحب نے کچھ کہنا چاہا مگر ماں نے ٹوک دیا۔ دیکھ نور دین، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اچھا ہے نا اپنی حیاتی میں اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں رخصت کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو خود کو خوش بخت سمجھ اور دے دے تاریخ۔ اماں نے بس بات ختم کرنی چاہی تو وہ بے بسی سے ماں کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلے جمعے آ جانا، نور دین صاحب نے کہتے سر جھکا لیا، آنسو آنکھوں میں جھلملانے لگے۔ اماں، وہ ایک دم کسی کا حصار اپنے گرد محسوس کرتی چلی گئی۔ کیسی ہو جانے من؟ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی میں پوچھ رہا تھا۔ اپنے اوپر جھکے کونین کو دیکھتے وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی۔ کچھ دنوں سے کونین کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا۔ اینی کی موت کے بعد وہ جیسے بالکل بدل گیا تھا۔ جب بھی ابریش کو تنہا دیکھتا ہراس کرنے کی کوشش کرتا۔ بہت اچھی لگتی ہو جب مجھ سے ایسے ڈرتی ہو، ایک بار نکاح ہو جائے پھر میں تمہاری رگ رگ میں اپنا خون بھر دوں گا، کونین نے نفرت سے زہر خندہ لہجے میں کہا تو ابریش اپنے لیے موت کی دعا کرنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں ایسا ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس سے بلا کی محبت کرتا تھا، اسے کانٹا بھی چبھنے نہ دیتا، مگر اب وہ اسے تکلیف دیتا تھا۔ ابریش اور کونین کی منگنی بچپن میں ہوئی تھی۔ کونین ابریش کو پسند کرتا اور پھر ابریش کے بھائی کی وجہ سے کونین کی بہن نے خودکشی کر لی، جس کی سزا کونین ابریش کو دینا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ دن گزرتے گئے۔ کچھ دن بعد ابریش اور کونین کا نکاح ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کونین، نبیلہ بیگم نے غصے سے کہا۔ بدتمیزی نہیں ہے ماں، آپ بس رخصتی کروائیں، نبیلہ بیگم کے غصے کو نظر انداز کرتا وہ نارمل لہجے میں بولا۔ اس بار بھی اماں نے بات ختم کرتے رخصتی کی اجازت دے دی۔ یوں وہ نکاح کے فوراً بعد زبردستی ابریش کو رخصت کر کے اپنے فلیٹ پر لے گیا تھا۔ ابریش رونے لگی، جس پر وہ غصے سے اسے بیڈ پر دھکا دیتا خود باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا وہ گزرا وقت لہرایا۔ ماضی کافی دیر گزر چکی تھی،
آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے لوگ پریشانی میں بند دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ سب کے لبوں پر خیرگت کی دعا جاری تھی۔ ایک دم بند دروازہ کھلا اور نرس باہر آئی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، نرس نے باہر آتے ہی خوشی سے کہا۔ بہت مبارک ہو بھائی، نور دین کی بہن نے خوشی سے اس کو سینے لگاتے کہا۔ اللہ تیرا شکر ہے، نور دین نے کہتے دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے اور پھر کچھ لمحوں بعد چہرے پر پھیر لیے۔ نرس، ہم کب مل سکتے ہیں؟ نور دین نے خوشی سے پوچھا۔ اسے صبر نہیں ہو رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ بس جلدی سے بیٹی سے مل لے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ پہلی اولاد تھی، نور دین کا اس سے پہلے 2 سال کا بیٹا تھا، مگر نور دل کا دل بیٹی کی خواہش تھی، اس لیے وہ بے صبری کے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں لے سکتا اور چوم سکتا۔ جی ابھی ہم روم میں شفٹ کریں گے تو پھر آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، نرس کہتی چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد نور دین کی بیوی کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ نور دین اندر داخل ہوا تو سامنے اسٹریچر پر اس کی بیوی اور اس کی دائیں طرف اس کی بیٹی پہلو میں چھوٹی سی مزے سے سو رہی تھی۔ نور دین نے نہ جاتے ہی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کا منہ چومتے نور دین کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کیا آپ خوش نہیں ہے؟ بیوی نے اسے روتے دیکھا پوچھا۔ نیک بخت، میں تو بہت خوش ہوں، تم تو جانتی ہو مجھے بیٹی کی کتنی خواہش رہی ہے، وہ آنکھیں صاف کرتے بولا۔ پھر یہ آنسو؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، میں تو اللہ کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی رحمت کو سنبھال سکتا ہوں۔ اللہ مجھے بیٹی دے کر میری نیکیوں کا صلہ دیا ہے، نور دین نے بیٹی کو سینے سے لگاتے کہا۔ تبھی نور دین کی بہن، بہنوئی اور ماں بھی اندر داخل ہوئے۔ میں بھی اپنی بھانجی کو دیکھوں، نور دین کی بہن نبیلہ نے کہا، اور نور دین کے ہاتھ سے کمبل میں لپٹی مجھے دو بھائی چھوٹی سی بچی کو ہاتھوں میں لیا، اسے سینے سے لگایا اور منہ چوما۔ اماں دیکھو یہ کس پر گئی ہے؟ نبیلہ اب ماں سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر باقی سب ہنس پڑے۔ ارے کم عقل، ابھی تو یہ پیدا ہوئی ہے، ابھی کیا پتا چلے گا، کچھ دن بعد تک پتا چلے گا کس پر گئی ہے۔ حیرت ہے، تیرے 2 بچے ہیں پھر بھی تو یہ بچوں والی باتیں کر رہی ہے۔ اماں نے اس کے سوال پر بچی کو پکڑا اور اسے باتیں سنانے لگیں جس پر وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے ہماری شہزادی، اللہ نصیب بہت اچھے کرے، اماں نے صدقہ واری جاتے کہا۔ نام کیا رکھنا ہے؟ نبیلہ نے تجسس سے پوچھا۔ ابرش، نور دین نے پھر سے بیٹی کو گود میں لیتے کہا اور باقی سب نے ماشاءاللہ کہا۔ 3 دن بعد نور دین کی بیوی کو چھٹی ملی تو وہ گھر چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، نور دین نے بیٹی کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ ابرش 5 سال کی تھی جب ایک روز نبیلہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر آئی۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے جب نبیلہ کی بات نے ان کا دھیان اپنی طرف کیا۔ مجھے خواہش کرنی ہے آپ سے بھائی، اس کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ نور دین نے محبت سے بہن کو دیکھا۔ ان دونوں بہن بھائی میں بلا کی محبت تھی، ایک دوسرے کا درد بنا کہے جان جاتے تھے۔ یہ سب تربیت کا اثر تھا، تبھی نور دین کو نبیلہ کی خواہش پر ہر بار عزیز ہوتی تھی۔ بولو نبیلہ، نور دین نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تو اجازت ملتے اس کا چہرہ کھل گیا۔ میں چاہتی ہوں ابرش میری بیٹی بنے، نبیلہ نے مسکراتے کہا تو وہ سب مسکرا دیے۔ پہلے بھی وہ تمہاری ہی بیٹی ہے نبیلہ، نور دین نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے میرا مطلب ہے کہ وہ مستقبل میں رخصت ہو کر میرے گھر میرے کونین کی بیوی بن کر آئے۔ اس کی خواہش پر کچھ پل وہاں خاموشی چھا گئی جس کی وجہ سے نبیلہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بھائی، کیا میری خواہش بری لگی آپ کو؟ نبیلہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ارے نبیلہ ایسا کچھ نہیں ہے، نور دین کی بیوی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تسلی دی تو وہ نور دین کو دیکھنے لگی جو خاموش بیٹھا تھا، چہرے پر سوچنے کے تاثرات تھے۔ بھائی، نور دین کی خاموشی طویل ہوئی تو نبیلہ نے پکارنا ضروری سمجھا۔ دیکھو نبیلہ، تم مجھے بہت عزیز ہو، میری نظروں میں تمہاری خواہش کی بہت اہمیت ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ کسی خواہش کی نظر ہماری محبت ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا نبیلہ کہ کل کو ہم دونوں کے درمیان ہمارے بچوں کو لے کر جھگڑا ہو، نور دین نے نرمی سے کہا۔ بھائی نہیں ہوتا جھگڑا، آپ بس ہاں کریں، وہ ضدی ہوئی۔ لیکن نبیلہ، نور دین نے پھر سمجھانا چاہا مگر وہ ٹوک گئی۔ راہیم اور اینی کے رشتے کی بات پر بھی اس نے یہی کہا تھا۔ میں خاموش بھی ہو گئی تھی، مگر اس بار نہیں، میں یہاں سے رشتہ پکا کرنے کے بعد ہی ہلوں گی، تب تک نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، وہ ناراضگی سے بولی۔ نور دین سوچ میں پڑ گیا، وہ بچپن کے رشتوں کے سخت خلاف تھا، اسے پتا تھا یہ رشتے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، مگر وہ اپنی بہن کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی کچھ دیر بعد گہرا سانس لے کر رہ گیا۔
چلو ٹھیک ہے۔ نوردین نے ٹالنا چاہا، اس نے اس وقت صرف بات ٹالنے کو کہا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس کا ہاں کہنا مقابل بیٹھی اس کی بہن کے لیے پتھر کی لکیر ہوگا، اور پھر یہی لکیر اس کی بیٹی کو فقیر بنا دے گی۔ وقت گزرتا رہا، کونین کے دل و دماغ میں صرف ابرش بس چکی تھی۔ وہ سب اکٹھے اسکول جاتے، کالج جانے لگے تھے۔ لڑکے لڑکیوں کا کالج قریب ہی تھا۔ تبھی راہم اور کونین کالج کی چھٹی کے وقت ابرش اور اینی کو ساتھ ہی لیے گھر جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ دونوں ان کے کالج کے باہر کھڑے تھے۔ گھر چند منٹ کے فاصلے پر تھا، اس لیے وہ دونوں انتظار میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں باہر نکلی، وہ انہیں لیے گھر کی طرف چلنے لگے۔ کونین کا تو بس نہیں چلتا تھا، ہاتھ پکڑے قدم قدم یوں چلتا کہ وہ راستہ ختم نہ ہو۔ ابرش کو بھی اس سے انتہا کی محبت تھی۔ شروع سے اس نے اپنے نام کے ساتھ کونین کا نام سنا تھا۔ ابرش اٹھ بھی جاؤ۔ ایک صبح جب ابرش کالج کے لیے تیار ہو کر باورچی خانے میں نہیں پہنچی تو اس کی ماں اسے لینے اس کے چھوٹے سے کمرے میں گئی جہاں وہ ابھی تک بستر پر پڑی تھی۔ سبین کو حیرت ہوئی، پہلے تو کبھی یوں نہیں ہوا تھا۔ ابرش کالج جانے سے پہلے سبین کے ساتھ ناشتہ بھی تیار کرواتی تھی اور کافی حد تک گھر بھی سمیٹ دیتی، مگر آج وہ اس وقت تک سو رہی تھی۔ سبین کو پریشانی ہوئی تو وہ اس کے قریب گئی، مگر جیسے ہی پریشانی پر ہاتھ رکھا تو دہل کر پیچھے ہٹی۔ اس کی پیشانی تندور کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے قریب بیٹھی، اسے پکارنے لگی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ اٹھ کر دروازے تک جاتی نوردین کو پکارنے لگی۔ کیا ہوا نیک بخت؟ نوردین اس کو یوں پکارنے پر پریشان ہوتا تیزی سے وہاں پہنچا تھا۔ دیکھو ذرا ابرش کو کتنا تیز بخار ہے، سبھی نے پریشانی سے کہا تو اس کی بات پر نوردین تیزی سے بیٹی کے قریب بیٹھا، اس کا ماتھا چیک کرنے لگا۔ اللہ، میری بچی کو کتنا تیز بخار ہے۔ نیک بخت، تمہیں اب ہوش آئی ہے جب بخار اتنا تیز ہو گیا؟ نوردین پریشانی سے پوچھنے لگا۔ تب تک ارحم وہاں آ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ابا؟ ارحم نے باپ کو پریشان دیکھ پوچھا۔ ابرش کو بخار ہے، تم جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، پتہ نہیں کب سے میری بچی اس بخار میں تپ رہی ہے۔ راہم کو کہتے ساتھ ہی وہ دوبارہ ابرش کے قریب بیٹھا۔ راہم باہر بھاگا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان تینوں کو ابرش اپنی جان کی طرح عزیز تھی۔ دوسری طرف جب یہ بات کونین کو پتہ چلی تو وہ الگ پریشان ہو چکا تھا۔ بھاگتا ابرش کو دیکھنے پہنچا تو نوردین جو پہلے ہی پریشان تھا اسے دیکھ چونکا، پہلے کبھی وہ یوں نہیں آیا تھا۔ ماموں، ابرش کیسی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ طبیعت کیسے خراب ہو گئی اس کی؟ وہ پریشانی سے پوچھتا جا رہا تھا۔ پھر بغیر جواب کا انتظار کیے وہ اندر بھاگا۔ ابرش کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھا۔ راہم نے غصے سے اسے دیکھا اور کھڑا کیا۔ دور رہ کر بات کیا کرو کونین، راہم نے غصے سے کہا۔ مقابل کا چہرہ سرخ ہوا۔ تبھی نبیلہ بھی پہنچ چکی تھی۔ تبھی کونین کے غصے کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے جا چکا تھا، دوا بھی دے دی تھی، کونین کو لیے واپس چلی گئی تھی۔ راہم، کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، تمہاری پھپھو کہہ رہی تھی جاتے ہوئے اینی کو بھی ساتھ لے جانا۔ کونین نہیں جائے گا۔ سبین کے کہنے پر راہم اس بات میں سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ اینی کو ساتھ لے وہ کالج کی طرف جا رہا تھا۔ راہم، اینی کے کہنے پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہم شادی کب کریں گے؟ اینی کے سوال پر اس کے چہرے پر بہت حیرت اور بیزاریت چھا گئی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ راہم نے چہرہ موڑتے پوچھا۔ اس کے یوں چہرہ موڑنے پر اینی کے دل کو کچھ ہوا۔ سب کہتے ہیں، وہ خود کو سنبھال کر بولی۔ میں تم سے شادی کبھی نہیں کروں گا، وہ بے رخی سے کہتا تیزی سے چلنے لگا، جبکہ اینی کو لگا وہ وہیں رہ گئی ہے۔ اس کے قدم بے جان ہو گئے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ راہم کی بے رخی انتہا کو پہنچنے لگی۔ وہ اینی کو بے بسی سے برا حال ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ ان کے درمیان موجود ختم ہوتا تعلق کسی ان کے علاوہ کسی کی زندگی پر اثر کرے گا تو وہ ابرش نوردین ہوگی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جنگ میں باقی سب کو بھول رہے تھے۔ کالج ختم ہوا تو ارحم اور کونین کا یونی شروع ہو گیا۔ وہ دونوں یونی بھی ساتھ ہی جاتے تھے۔ نوردین ابرش اور اینی کو کالج چھوڑنے اور پک کرنے جانے لگا تھا۔ ایک دن وہ دونوں کو چھوڑ کر گھر پہنچا تو نبیلہ کے ساتھ ارسل بھی گھر آیا ہوا تھا۔ امی بھی وہیں موجود تھی۔ وہ بھی خوشی سے ان کے پاس جاتا اماں کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ نوردین، میں چاہتی ہوں کالج پورا ہوتے ہی ابرش اور اینی اپنے گھر کی ہو جائیں۔ اماں کے کہنے پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اسے اس بات کی امید نہیں تھی، پہلے تو کبھی یہ ذکر نہ ہوا تھا، وہ بھی بھول چکا تھا۔ پڑھائی مکمل ہو تو کر دیں گے، بچوں کی شادی بھی، وہ کندھے اچکاتے بولے۔ وہی تو کہہ رہی ہوں،
بس کچھ دن باقی ہیں، پھر پیپرز ہو جائیں گے تو نبیلہ بولی۔ دیکھو نبیلہ، بچوں کی شادی یوں ہی نہیں ہو جاتی، تسلی سے کوئی اچھا لڑکا تلاش۔ نوردین تحمل سے کہہ رہا تھا جب نبیلہ یکدم کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب ہے لڑکا تلاش کرنا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ لڑکا تلاش کر کے ہی شادی کریں گے، نوردین نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے کہا۔ باقی وہ تینوں خاموشی سے بہن بھائی کی بحث سن رہے تھے۔ اینی اور راہیم، ابرش اور کونین، ان کا رشتہ تو شروع سے طے ہے۔ اس کی بات پر نوردین سنجیدہ ہو گئے۔ بھائی دیکھو، نبیلہ، بچپن کے رشتے کبھی زندگی بھر ساتھ نہیں چلتے، اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں ایسے رشتوں کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے جبکہ باقی سب دکھ سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ نہ کریں پلیز بھائی، میرے بچے تو دل سے راضی ہیں، نبیلہ نے قرب سے کہا۔ میں سوچ کر بتاؤں گا، وہ اتنا کہہ کر چلا گیا۔ پیچھے سبھی رنجیدہ ہو گئے۔ نبیلہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ دن گزر گئے، رات ہو گئی۔ نوردین جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سبین اس کے قریب گئی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، سبین نے دکھ سے کہا۔ دیکھیں ابرش کے ابا، میں اپنی بہن سے تعلق بگاڑنا نہیں چاہتا سبین، وہ دکھ سے بولے۔ یوں ہی بگڑ جائے گا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھ کر ہاں کر دیں۔ سبین کے کہنے پر نوردین نے ایک نظر اسے دیکھا اور جا کر سو گیا۔ نبیلہ کو ہاں کر دی گئی، مگر نہ جانے کیوں نوردین کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اس رشتے کو ہاں کر کے ابرش کے پیپرز ہونے لگے اور پیپرز کے فوراً بعد شادی تھی۔ نوردین کی راتیں اب جاگ کر گزرنے لگی تھیں۔ وہ اگر سو بھی جاتا تو ہڑبڑا کر اٹھ جاتا۔ کئی بار اس نے سبین سے بھی کہا، مگر سبین نے یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ بیٹی کی رخصتی ہونے کی وجہ سے دل بے چین ہے، مگر نوردین کو یہ بے چینی ابرش کی رخصتی قریب آنے پر نہیں ہو رہی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، دونوں طرف مائیوں کی رسم طے پا گئی۔ اگلے دن مائیوں بیٹھنا تھا، ابرش اور اینی کو۔ اینی تو جیسے آسمانوں پر تھی۔ نبیلہ بیٹی کی خوشی دیکھ دیکھ کر کبھی نظر اتارتی تو کبھی صدقے جاتی۔ وہ خود بھی بہت خوش تھی، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی بیٹی کو نظر تو لگ چکی تھی۔ یہی خوشیاں اس کی جان لینے والی تھی۔ جس دن مائیوں تھا، اینی کو راہیم کی کال آئی تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ کونین اس سے کچھ بات کرنے اس کے کمرے میں جانے لگا تو اندر سے اینی کے رونے کی آوازیں سن کر ٹھٹک گیا، مگر اس کے لبوں سے مسلسل نقطہ نام سن کونین کو پریشانی ہوئی۔ وہ دروازے پر دستک دینے لگا۔ اینی سے دروازہ کھولا اور کونین کو دیکھتی اس کے سینے لگی، شدت سے رو دی۔ وہ ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی۔ کونین نے پریشانی اور غصے سے اس کا چہرہ صاف کیا اور اسے تسلی دیتا گھر سے نکل گیا تھا۔ ابھی وہ نوردین کے گھر پہنچا ہی تھا جب نبیلہ کی کال لگنے لگی۔ اٹھاتے ہی جو خبر اسے ملی وہ اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ چکی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس بھاگا، مگر اس کے جانے سے پہلے اینی زندگی ہار چکی تھی۔ نبیلہ اس کی لاش کے قریب بیٹھی ماتم کر رہی تھی۔ شادی والے گھر میں صفِ ماتم بچھ چکی تھی، سب وہاں جمع ہوتے گئے۔ ابرش پر تو جیسے آسمان ٹوٹا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح نبیلہ کے گھر پہنچی، اینی کی لاش سے لپٹ گئی تھی۔ ابرش کے لیے اینی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ اسے یوں چھوڑ جائے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کونین نے ایک جھٹکے سے ابرش کو اپنی بہن کی لاش سے الگ کیا اور گھر سے نکال دیا۔ ابرش بند دروازے کو پاگلوں کی طرح پیٹنے لگی تھی۔ نوردین وہاں پہنچا تو بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ گیا۔ بھاگ کر اس نے بیٹی کو حصار میں لیا۔ نبیلہ تو پہلے ہی پاگل ہو رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کی بیٹی نے یہ حرام قدم کیوں اٹھایا تھا۔ یہی حال نبیلہ کے شوہر کا تھا۔ اگر کوئی سچ جانتا تھا تو وہ صرف کونین تھا۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک پر نبیلہ کے شوہر نے دروازہ کھول دیا۔ ابرش پھر سے اینی سے لپٹ گئی تھی۔ کونین نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کفن دفن ہو گیا تو سبھی واپس چلے گئے۔ اگر کوئی اس جنازے پر نہیں پہنچا تھا تو وہ راہیم تھا، جس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ گھر پہنچتے ہی نوردین کو راہیم کے غائب ہونے کی وجہ بھی مل گئی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب اسے پتا چلا کہ اینی نے خودکشی کیوں کی تھی۔ وہ دکھ سے سبین کو دیکھنے لگا جو راہیم کا خط پڑھ کر اب بدحواس سی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ رشتہ ٹھیک نہیں ہوتے، نوردین نے تکلیف سے کہتے آنکھیں بند کی۔ سبین ایک بار پھر رو دی۔ ابرش الگ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے اینی کی موت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ دن گزرتے مہینہ ہو گیا، یوں اینی کا 40واں بھی ہو گیا۔ اس سارے وقت کے دوران کونین بلکہ سب سے بے خبر ہو چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی خاموش سی جنگ کی تیاری کر رہا ہو،
ابرش اسے یوں خاموش دیکھ کر ڈر چکی تھی۔ تبھی 40واں ہونے کے بعد وہ کونین سے ملنے نبیلہ کے گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ ابرش نبیلہ سے اجازت لیتی اس کے کمرے میں گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب جاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کونین تم میرے سامنے رو سکتی ہو، وہ بھیگے لہجے میں بولی تو کونین نے چونک کر اسے دیکھا اور اٹھ بیٹھا۔ تمہارے سامنے کیوں روؤں گا؟ وہ اسپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا۔ ابرش نے اسے دیکھا، اس کا لہجہ آج کافی اجنبی تھا۔ میں تو تمہارے ابرش ہوں کونین، وہ اس کی تکلیف سمجھتی بولی تو وہ ہنس دیا اور اگلے ہی لمحے اس نے ابرش کو گلے سے پکڑتے اسے بستر پر گرا دیا تھا۔ وہ خود اس کے اوپر ہوا۔ ابرش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم میری ابرش ہو تو پھر میری ہو جاؤ، اور اس کے کان کے پاس جھکا بولا۔ کونین، ابرش نے بہت مشکل سے اسے پکارا تھا۔ کونین ہنس دیا۔ کیا ہوا؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم تو میری تکلیف سمیٹنے آئی ہو، پھر اب یہ گھبراہٹ کیوں؟ اس کے کان کے پاس جھکا ہوا تھا، یوں کہ کونین کے ہونٹ ابرش کے کانوں سے مس ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے ابرش کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہاں آ کر پچھتا رہی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ کونین کے اندر کون سی جنگ چل رہی تھی۔ کیا خیال ہے، دور کروں میں اپنی تکلیف؟ اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے بولا۔ ابرش نے پھٹی آنکھوں سے کونین کو دیکھا۔ اب یہ کوئی اور غلطی کرتا جب باہر سے نبیلہ کے پکارنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کونین جھٹکے سے اس پر سے اٹھا، اسے بھی کھڑا کر چکا تھا۔ ابرش کا سر گھومنے لگا تھا۔ اسی وقت نبیلہ وہاں آ گئی۔ میں کب سے پکار رہی ہوں ابرش، وہ خفگی سے کہنے لگی۔ ابرش نے نم آنکھوں سے کونین کو دیکھا جو بالکل انجان ہو گیا تھا۔ سوری پھپھو، وہ نم لہجے میں بولی۔ تم رو رہی ہو ابرش؟ نبیلہ نے پریشانی سے اس کے قریب جاتے کہا۔ اماں اسے اینی کی یاد آ رہی ہے، جب سے آئی ہے روئے جا رہی ہے۔ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا جو ابرش سمجھ رہی تھی، مگر نبیلہ نہیں سمجھی تھی۔ وہ تو ابرش کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ابرش مسلسل آنسو پہنچنے میں مصروف تھی۔ وہ گھر آئی بھی تو اس بارے میں کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ خاموشی سے لب سیے گمسم سی رہتی تھی۔ سبین بھی اس کی خاموشی دیکھ کر کڑھی رہتی۔ نور دین بھی پریشان رہتے۔ وہ دونوں اپنی دانست میں یہی سوچ رہے تھے کہ شاید وہ راہم کے گھر سے جانے اور اینی کی اچانک موت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ بات تو اپنی جگہ درست تھی، مگر وہ لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کونین اور ابرش کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ کونین بھی زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ گھر وہ بہت کم ہی آتا۔ نبیلہ اس کے رویے سے پریشان تھی۔ ایک دن وہ اس کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ اینی کی موت کو بھی 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا اور تب سے کونین کھویا کھویا سا رہنے لگا تھا۔ جب گھر آیا تو اپنی ماں کو انتظار میں جاگتا پایا۔ اسے کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ نبیلہ بیگم کے چہرے پر غیر معمولی تاثرات تھے، آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کہاں رہتے ہو تم؟ گھر کا راستہ جیسے بھول ہی گئے ہو۔ کتنے دن ہو گئے ہیں میرے پاس بیٹھ کر تم نے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی۔ نبیلہ کے لہجے میں شکوہ بھرا ہوا تھا۔ گھر آتا ہوں تو اینی کی یاد ستاتی ہے، ہر جگہ پر اس کا چہرہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں۔ ایسا کب تک چلے گا کونین؟ اینی ہم لوگوں کے درمیان نہیں ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تمہیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ کب تک اس کی موت کے صدمے کو دل سے لگا کر رکھو گے؟ میں ماں ہوں، مجھے بھی اپنی بیٹی کے بچھڑنے کا دکھ ہے، میں اس تکلیف کو سمجھتی ہوں۔ بات کرتے کرتے وہ بھی رونے لگی تھی۔ اماں، اس مسئلے کا ایک حل ہے، ہماری تنہائی دور ہو جائے گی۔ اس کے انداز پر نبیلہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ ایسی کون سی ترکیب ہے تمہارے پاس؟ آپ میری اور ابرش کی شادی کر دیں۔ مگر نبیلہ بیگم اتنی جلدی شادی کرنے پر تیار نہیں تھی۔ ابھی تو محض 6 مہینے ہی ہوئے تھے اینی کو فوت ہوئے۔ اب کونین ہر دوسرے دن یہی ضد کرنے لگا تھا۔ کونین نے سوچا تھا کہ وہ ابرش کو ٹھکرا دے گا۔ جو راہم نے اینی کے ساتھ کیا ہے وہ ابرش کے ساتھ کرے گا، ایسی ویسی ہی تکلیف سے 2-4 کرے گا۔ مگر اب اس کا ارادہ بدل گیا تھا۔ اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، ایسی تکلیف دینا چاہتا تھا جو راہم کو چین سے نہ رہنے دے۔ اور پھر کونین کی ضد پر ہی ابرش کے اس کے ساتھ شادی طے کر دی گئی تھی۔ ابرش بیڈ پر پھولوں کی سیج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل اس کا عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ کونین کا انداز پچھلے کئی مہینوں سے اسے کھٹا رہتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ کونین اسے چھوڑ دے گا، شاید وہ کسی اور میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ مگر اب جب کونین نے خود ہی شادی کا شوشہ چھوڑا تو ابرش خوش ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی تھی۔
ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ مزید سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ شرم و حیا نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا، بیڈ پہ کے پاس آ کر رک گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور پھر ابرش کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کے انداز پر ابرش تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ سر اٹھا کر دیکھا، وہ اس سے ہی خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہاری زندگی کو آسان بنا دوں گا؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ جو تمہارے بھائی نے کیا ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اپنے بھائی کی سزا کاٹنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ ابرش۔ ابرش تو گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جو کچھ میرے بھائی نے کیا آپ اس کی سزا مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ میرا اس سب میں کیا قصور ہے؟ بھائی تمہارے اینی کو ناپسند کرتے تھے، اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنی کسی کلاس فیلو سے محبت کرتے تھے، اسے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، تو اس میں میری کہاں سے غلطی آ گئی ہے؟ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب لوگ اس کام میں برابر کے شریک ہو، تم لوگوں کی ملی بھگت ہے، تم لوگوں کی مرضی کے بغیر وہ گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہی ہو اور تمہیں جھوٹ کی سزا ملے گی۔ اس دن اس نے ابرش کو جانوروں کی طرح جھنجھوڑ دیا تھا، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی، اس کی گرفت میں مچلنے لگی، مگر کونین کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ ولیمے کے دن اس کی آنکھیں روئی روئی سی اور سوجی سوجی ہوئی تھیں، جو اس پر گزری ہوئی داستان کی گواہی دے رہی تھی۔ نبیلہ بیگم نے اس کا چہرہ دیکھا تو دہل کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا تمہیں کونین نے کچھ کہا ہے؟ ابریش انہیں محض دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ نہیں پھپھو، میری طبیعت خراب ہے، نیند بھی ٹھیک سے نہیں آئی، آرام کروں گی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کونین نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور آپ انہیں کچھ مت کہیے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نبیلہ بیگم کونین سے کوئی ایسی ویسی بات کریں اور اس کا غصہ پھر سے ابرش پر ہی اترے۔ اس کی مزید ستم سہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کہاں دیکھا تھا اس نے کونین کا یہ روپ تو اس کی جان لینے لگا تھا۔ کونین یہ بات بھول گیا تھا کہ وہ ابرش سے محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتا تھا، اور اب جب وہ اس کی دسترس میں تھی، اسے حاصل ہو گئی تھی، تو اسے کسی بے جان گڑیا کی طرح استعمال کرتا۔ اس کے لیے ابرش کے جذبات کوئی پرواہ نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر ایک دن اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، کیوں نہ میں ابرش کو سب لوگوں سے دور لے کر جاؤں۔ جب اس کو اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، کسی سے کوئی بات نہیں کر پائے گی، تو تب اس کے بھائی کو باقی گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ کچھ دن پہلے ہی راہیم گھر واپس آ گیا تھا۔ اس نے اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی۔ اپنے ماں باپ کے پاؤں میں گر کر اس نے معافی مانگنے لگا۔ تم نے اچھا نہیں کیا راہیم، تمہاری وجہ سے اینی نے خودکشی کر لی، اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ تم اگر اسے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو تم مجھے یہ بات بتا دیتے۔ این شادی والے دن اینی کو فون کر کے شادی سے انکار کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اگر تم مجھے پہلے بات بتاتے تو میں کوئی راستہ نکال لیتا، اینی کا کسی اچھی جگہ پہ رشتہ کر دیتا اور تمہاری بھی تمہاری پسند سے شادی کروا دیتا، مگر تم نے تو ماں باپ پر اعتبار ہی نہیں کیا۔ راہیم بھی اپنی اس حرکت پر بہت پچھتا رہا تھا۔ ابو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اینی خودکشی کر لے گی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری بات کو سمجھے گی اور اس شادی سے انکار کر دے گی، مگر وہ تو جان کی بازی ہار گئی۔ وہ پاگل تھی، وہ سچ میں محبت کرتی تھی۔ آپ ابرش کی سنائیں کیسی ہے وہ، کونین کا کیسا رویہ ہے اس کے ساتھ؟ میں اس سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ایسی حرکت مت کرنا راہیم، تم اس گھر میں نہیں جا سکتے، اور وہ تمہاری پھپھو کا گھر نہیں بلکہ تمہاری بہن کا سسرال بھی ہے۔ کونین کو تم پر بہت غصہ ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر کچھ بھی الٹا سیدھا کر دے۔ جب ابرش یہاں پر آئے گی تو اس سے مل لینا۔ کافی سارے دن بیت گئے تھے، سب ان لوگوں کی ابرش سے بات ہو رہی تھی، نہ وہ ان کے گھر آ رہی تھی۔ گھر تو تھوڑے ہی فاصلے پر تھے، پھر کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے بھی اتنے دن سے غائب تھی؟ سبین اور نور دن رات کو ہی اس سے ملنے کے لیے گئے، راستے میں اس کے لیے پسندیدہ چاکلیٹ فلیور کیک لے کر گئے تھے۔ گھر پہنچے تو سبین بیگم گھر میں اکیلی تھی، اس وقت ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھیں۔ بھائی اور بھاوج کو دیکھ کر وہ خوش ہوئی۔ ارے آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ راہیم آ گیا ہے۔ راہیم گھر آ گیا ہے، سبین انستگی سے بولی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے آ کر ایک بار پوچھوں کہ آخر میری بیٹی کا کیا قصور تھا جو اس نے ایسا کیا، مگر کونین نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میں آپ لوگوں کی طرف نہیں جاؤں گی اور نہ ہی راہیم سے کوئی بات کروں گی۔
نبیلہ بیگم اور نور دین ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ کونین یہ بات پسند نہیں کرے گا، اسی لیے ہم نے راہم کو بھی یہاں پر آنے سے روک دیا۔ وہ تم سے اور کونین سے معافی مانگنا چاہتا تھا، ابرش سے بھی ملنا چاہتا تھا، مگر ہم نے اسے کہا کہ تمہارا یہاں جانا مناسب نہیں۔ کافی دن ہو گئے ہیں ابرش بھی ہماری طرف نہیں آئی۔ کیسی ہے وہ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب ہمیں سوچا کہ ہم خود ہی اسے ملنے کے لیے آ جائیں۔ ان کی بات پر نبیلہ بیگم تو حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ لوگ ابرش کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کہاں پر ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے گھر کی بہو ہے اور کتنے دن سے وہ ہماری طرف آئی ہی نہیں، ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے؟ نور دین کو بہن کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ارے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کونین دوسرے شہر میں ٹرانسفر ہو گیا ہے اور وہ ابرش کو لے کر وہاں پر چلا گیا ہے۔ کونین تو بتا رہا تھا کہ وہ ابرش کو تم لوگوں سے ملوانے کے لیے لے کر جائے گا، ایک دن تم لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور پھر وہ چلے جائیں گے، مگر ہمیں تو یہ بات نہیں پتا اور نہ ہی ابرش ہم لوگوں سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اب کی بار نبیلہ بیگم چونک گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں جلدی پہنچنا ہو، کونین کو آفس سے کال آ گئی ہو۔ خیر میں بات کروں گی کونین سے، وہ جلدی ابرش کو لے کر آئے گا۔ ویسے بھی اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ لوگ ہر ویکینڈ پر گھر آیا کریں گے۔ محض کچھ مہینے کی بات ہے، جب دوبارہ سے کونین کا یہاں پر ٹرانسفر ہو جائے گا تو وہ واپس آ جائیں گے، وہ لوگ، آپ پریشان نہ ہوں۔ نبیلہ بیگم نے انہیں تو تسلی دے دی تھی، مگر وہ خود پریشان ہو گئی تھی۔ ابرش کا ڈرا سہما سا روپ اور کونین کی بڑھتی ہوئی بے اعتنائی، اور اب یہ جو اس نے حرکت کی تھی، ابرش کو وہاں باپ سے ملوانے تک کے لیے نہیں لے کر گیا تھا اور نہ ہی اس کے فون پر بات کروائی۔ نبیلہ بیگم نے کسی خیال کے تحت ابرش کا نمبر ملایا تو بند جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے کونین کو کال ملائی، دوسری بیل پر اس نے کال اٹھا لی تھی۔ کیسی ہیں امی؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تم کن چکروں میں ہو؟ کیوں ابرش کو اس کے ماں باپ سے ملوانے کے لیے نہیں لے کر گئے؟ اس کا موبائل کیوں بند ہے؟ نبیلہ بیگم سخت غصے میں تھیں، ان کے انداز پر کونین گھبرا گیا تھا۔ امی، ابرش کا موبائل خراب ہے اور وہ اس دن مجھے آفس سے کال آ گئی تھی، جلدی مجھے جانا پڑا۔ جب میں گاؤں آؤں گا تو ابرش کو ماموں کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں کون سا غیر ہوں جو آپ لوگوں کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ کون سا میں اسے نقصان پہنچا دوں گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا انداز روکھا ہو گیا تھا۔ اس نے فون ابرش کو دے دیا تھا۔ ابرش کے انداز سے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ناراضگی چل رہی ہے یا کونین کو اس کے ساتھ رویہ خراب ہے۔ اسے نبیلہ بیگم مطمئن سی ہو گئی تھی۔ خبردار، اگر امی سے یا کسی سے بھی کوئی الٹی سیدھی بات کرنے کی کوشش کی تو تمہیں میں اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی سے، کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جو تکلیف تمہارے بھائی نے میری بہن کو دی ہے، جو ہمیں دکھ پہنچایا ہے، اس تکلیف سے وہ بھی گزرے گا۔ ابرش اسے آنسو پیتی دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کافی سارے دن بیت گئے تھے، ابھی تک نہ تو ابرش کی کس سے بات ہوئی تھی اور نہ ہی وہ ان لوگوں سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ نبیلہ بیگم جب بھی کال کرتی تو کونین انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ میں گھر سے باہر ہوں، یا کبھی یہ کہہ دیتا کہ ابرش سو رہی ہے۔ وہ اپنی ماں سے بھی ابرش کو بات کرنے نہیں دیتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر ابرش نے نبیلہ بیگم کو کچھ بھی بتا دیا تو وہ کونین کو اسے واپس لانے پر مجبور کرنا شروع کر دیں گی۔ سبین اور نور دین لاؤنج میں دونوں پریشان بیٹھے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ نبیلہ بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ ہماری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، تو پھر ابرش کی ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کہاں مصروف ہے وہ؟ 2 منٹ کے لیے ماں باپ سے فون پر بات بھی نہیں کر سکتی۔ چلو مانا کہ کونین کو آفس میں کام ہے، وہ بھی نہیں آ سکتا، مگر فون پر تو بات کروا سکتا ہے۔ اب ارحم بھی وہاں آ گیا تھا۔ ابو، مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کونین نے ابرش سے انتقام لینے کے لیے اپنی زندگی میں شامل کیا، مجھے دکھ پہنچانے کے لیے۔ افسردگی سے بولا۔ سوچ تو نور دین بھی یہی رہے تھے، مگر ابھی تک انہوں نے اپنی سوچ کو زبان پر نہیں لایا تھا۔ جب تک انہیں کوئی بات وثوق ذرائع سے معلوم نہیں ہوتی، تب تک وہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے میں اس رشتے کے خلاف تھا۔ بچپن کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے۔ بچے مجبوری میں اس بندھن میں بند تو جاتے ہیں، مگر پھر ساری زندگی نبھا نہیں پاتے۔ ماں باپ کے فیصلے ان کی زندگی کو خوشیوں کو نگل لیتے ہیں۔ یہی بات میں نبیلہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ نہیں سمجھتی۔ اپنی ضد میں آ کر اس نے زبردستی تمہارے اور اینی کا رشتہ کر دیا۔ تم اسے پسند نہیں کرتے تھے، اگر تم اسے شادی کر بھی لیتے تو تم اسے کبھی خوش نہیں رکھ سکتے تھے۔ تمہارے انکار پر اس نے خودکشی کر لی۔ اب دیکھو کیسے نبیلہ کو جوان بیٹی کا دکھ جھیلنا پڑا۔
اور رہی بات کونین کی تو وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ تمہیں سزا دینے کے لیے ایسا کر رہا ہے تو اپنی جگہ پر خود کو حق بجانب سمجھ رہا ہے، مگر میں اپنی بیٹی کو کیسے ستم کا حصہ نہیں بننے دوں گا۔ میں اسے اپنے پاس واپس لے آؤں گا۔ میری بیٹی مجھ پر بھار نہیں ہے۔ میں کل ہی آفس سے اس کے اپارٹمنٹ کا پتہ کرتا ہوں اور اسے گھر لاتا ہوں۔ میں بھی ابو آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نوردین اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ تو تم کہیں نہیں جاؤ گے، پہلے یہ تمہاری وجہ سے یہ سارا مصیبت لائی ہوئی ہے۔ اب مزید میں نہیں چاہتا کہ کچھ بھی الٹا ہو۔ پچھلے کچھ دنوں سے ابرش کی طبیعت سخت خراب تھی، بار بار چکر آ رہے تھے، جی متلا رہا تھا، کمزوری کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ کونین سے اپنی طبیعت خراب کا ذکر کرتی تو وہ سر چھٹک کر رہ جاتا۔ تمہارے بہانے ہیں یہ کام نہ کرنے کے۔ جانتا ہوں کہ تمہیں کام کرنے کی عادت نہیں ہے، مامی نے تمہیں بہت ناز و نام سے پالا ہے۔ یہی چاہتی ہوگی نا تم کہ میں یہاں پر تمہیں کوئی ملازمہ رکھ کر دوں، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ سارے گھر کے کام تم نے خود ہی کرنے ہیں اور میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے کونین کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ کتنی محبت کرتا تھا اس سے اور اب کتنا بدل گیا تھا، کتنا سنگ دل ہو گیا تھا کہ اسے ابرش کی تکلیف بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن ابرش کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بار بار چکر آ رہے تھے، اسے تو اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہونا مشکل تھا۔ گھر میں فون بھی نہیں تھا کہ وہ کونین کو اپنی طبیعت خرابی کی اطلاع دے دیتی۔ تبھی دروازے پر ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ بمشکل اپنے دکھتے سر کو سنبھالتی دروازے تک پہنچی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ کون ہے باہر؟ وہ نقاہت سے بولی تو باہر سے اپنے باپ کی آواز سن کر اس کو ایسے مردہ وجود میں جان پڑ گئی تھی۔ اسے دروازہ کھولا، اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر وہ بے یقین سی تھی۔ بے یقین تو وہ بھی رہ گئے تھے۔ جب انہوں نے ابرش کی حالت دیکھی تو اس کے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی، بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ان کا شک بے بنیاد نہیں تھا، کونین نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ وہ ان کے بازو میں جھول کر رہ گئی تھی۔ اسے سیدھا ہسپتال لے کر گئے اور وہاں سے پھر گھر لے آئے تھے۔ ہسپتال جا کے انہیں وہ خبر سننے کو ملی تھی جسے سن کر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ انہیں خوش ہونا چاہیے یا غمزدہ۔ انہیں کونین پر بہت غصہ تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ابرش کو مزید کونین کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، مگر یہ خبر ایسی تھی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور اس کو گھر لانے کے بعد انہوں نے نبیلہ بیگم کو کال کر کے گھر بلایا۔ جب انہوں نے بھی ابرش کی حالت دیکھی تو وہ بھی بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ شام کو جب کونین گھر آیا تو گھر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ گھر میں ابرش کا ہی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ابرش کو پکارنے لگا، ایک ایک کر کے ہر جگہ پر دیکھ لیا، مگر اسے ابرش کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ سخت خواص باختہ ہو گیا تھا۔ اب کیا کرے؟ اب اس کے نمبر پر نبیلہ بیگم کی کال آنے لگی تھی۔ اسی پریشانی میں وہ کال نہیں اٹھا سکا۔ ہر جگہ اسے ابرش کو ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ کہیں وہ گھر تو نہیں پہنچ گئی، اور کہیں اس نے سب لوگوں کو میرے بارے میں بتا تو نہیں دیا۔ اور پھر رات کو ہی اس خیال کی تصدیق ہو گئی تھی جب نبیلہ بیگم نے اسے بہت زیادہ سنائی تھی۔ اسے تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، اس بچی سے تم اس کے بھائی کے کیا انتقام لے رہے تھے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، تم نے اس کے ساتھ اتنا ظلم روا رکھا، اس کا خیال تک نہیں رکھا۔ بھائی صاحب کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی ہو رہی ہے، مت پوچھو۔ وہ رونے لگی تھی اور کونین ان کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، اس کے منہ سے زیر لب یہ الفاظ نکلے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بات کیوں نہ پتا چلی؟ اس نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، مجھ سے جھوٹ بولا۔ اگر مجھے یہ بات پتا ہوتی تو میں کیوں کر اس کا خیال رکھتا؟ وہ بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ اب وہ سخت شرمندہ تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے ابھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ ابرش سے ملنا چاہتا تھا، تبھی گھر واپس آیا۔ نبیلہ بیگم نے جب اتنے وقت کے بعد اپنے بیٹے کو سامنے دیکھا تو وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اسے خود کے ساتھ لگا لیا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ مجھے میرے بھائی کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ وہ روئی جا رہی تھی اور اس سے شکوہ بھی کیے جا رہی تھی۔ امی، اب مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جو اتنا وقت ابرش کے بغیر رہا ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس سے سچ میں ہی محبت کرتا ہوں۔ وقتی طور پر میں بھٹک گیا تھا، اسے خفا بھی تھا، مگر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلطی پر تھا۔ ابرش کا تو اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں بھائی صاحب اسے واپس آنے بھی دیں گے یا نہیں۔ وہ تو بہت غصے میں تھے۔ امی، آج ہی ماموں کی طرف چلیں گے، میں ہاتھ جوڑ کر سب سے معافی مانگ لوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ مجھے معاف کر دیں گے۔
رات کو جب وہ نبیلہ بیگم کے ساتھ وہاں پر گیا تو اسے دیکھ کر نور الدین صاحب غصے میں آ گئے تھے اور راہیم بھی جذباتی ہو گیا تھا۔ راہیم اس کی طرف لپکا تو نور الدین صاحب نے اسے روک دیا۔ یہ سب تمہارا ہی کیا درا ہے، تمہارے ہی عمل کا پھل ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ ایسا مت کہیں انکل، میری بھی غلطی ہے، مجھے بھی راہیم کے جذبات کو سمجھنا چاہیے تھا۔ مجھے بھی اندازہ ہے کہ جو کچھ ہوا تھا راہیم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب کچھ شاید اسی طرح سے ہونا لکھا تھا، مگر میں نے بھی ابرش کے ساتھ برا سلوک رکھا، اسے کسی اور کی غلطی کی سزا دینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے مارے آنسو آ گئے تھے۔ مجھے معاف کر دیں، ابرش کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھا۔ میں کون ہوتا ہوں ابرش کو روکنے والا؟ یہ اس کی زندگی اور وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی۔ تم ابرش سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے تو میں اسے نہیں روکوں گا۔ جب وہ ابرش کے کمرے میں آیا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ وہ کونین اور نبیلہ بیگم کی آمد سے بے خبر تھی، جب بھی اونچی آواز میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے رحم پیدا کر دے میرے مالک، وہ پتہ نہیں مجھ سے کیوں اتنی نفرت کرنے لگا ہے، وہ تو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، اس کا دل میرے لیے اتنا کیوں سخت ہو گیا، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے۔ کونین تو سمجھ رہا تھا کہ ابرش اب بھی اس سے نفرت کرتی ہوگی اور شاید اس کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں ہوگی، مگر جب اس نے ابرش کو رو رو کر دعائیں مانگتے دیکھا تو اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھا۔ اس کی آواز پر ابرش نے پلٹ کر دیکھا تھا، آنکھوں پر بے یقینی تھی۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اس کے سامنے آ گیا تھا وہ، باوجود اس کے کہ کونین نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مگر پھر بھی وہ اس کا انتظار کرتی تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے ہونے والے بچے کا باپ تھا اور اپنے بچے کو باپ کی شفقت سے کیسے محروم رکھ سکتی تھی؟ آنسو اس کی پلکوں سے بھی ٹوٹ کر گر پڑے تھے۔ سینہ کونین نے اپنے ہاتھوں میں چن لیا تھا۔ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں اور اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری دنیا کی خوشیاں تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ میں تمہارے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ کونین نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا تھا۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سب لوگوں نے ان دونوں کو مسکراتے ہوئے باہر نکلتے دیکھا تو دل ہی دل